اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کی خواہشات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں جن کی تکمیل وہ چاہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھے سے اچھا حاصل کرنا یا ترقی کرنا یا بہترین کی طلب جو ہے، حلال طریقے سے اگر وہ مانگی جائے اور جائز چیزوں کو، حلال چیزوں کو مانگا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی ضروریات کو جب مانگا جائے نا، تو وہ کیسے مانگا جائے؟ دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہمیں دعاؤں کے طریقے سکھا دیے ہیں۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی کوئی خواہش یا بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا عاجزی بہت پسند ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کی خواہش ہو تو اپنی دعاؤں کو لمبا کر دیجیے، اپنے سجدوں کو خوب طویل کر دیجیے، تو وہ در کھلا رہتا ہے نا۔ 24 گھنٹے کے لیے میرے رب کا در کھلا ہوا ہے، اور وہ بس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرے قریب آ جائے اور میں اسے عطا کر دوں۔ یہ ثم الحمدللہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اپنے رب کا، کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور میری ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اللہ سے جب بھی مانگیں تو خوب مانگیں، ڈھیروں مانگیں، اس لیے کہ وہ بہت کچھ دینے پہ قادر ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ تو اللہ سے تھوڑا نہیں مانگیے، بلکہ بہت زیادہ مانگا کیجیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو کوئی اہم ترین، شدید ترین ضرورت ہو، حاجت ہو، تو یہ جو میں آپ کو دعا بتا رہی ہوں نا، یہ بڑی مبارک اور کیا کہنا چاہیے، قیمتی دعائیہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ ان دعائیہ کلمات کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا کے رکھیے۔ جب مانگیں، جب اللہ سے مانگنا ہو، چلتے پھرتے اللہ سے کسی چیز کی طلب کرنی ہو، ان دعائیہ کلمات کو پڑھتے رہیے۔ کچھ دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور بالخصوص نوافل جو پڑھتے ہیں نا ہم، نفلیں، ان کے سجدوں میں اس کی خوب تکرار کیجیے، خوب سجدوں میں مانگتے رہیے۔ کوئی اس کی تعداد مخصوص نہ کر لیجیے، بلکہ سجدوں میں مانگیے۔ اب نوافل آپ تہجد میں پڑھ کے مانگیں گے تو سبحان اللہ، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاشت کی پڑھ رہے ہیں، یا جو بھی نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے سجدوں میں آپ اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ کلمات مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کون سی ہے؟ یا اللہ ارینی عجائب قدرتک فیما اتمنی۔ اے اللہ، میں جس چیز کی تمنا کر رہا ہوں اور جس چیز کی مجھے شدید ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنے کے غیر متوقع راستے اور اسباب کی جانب میری رہنمائی فرما دیجیے اور مجھے عطا کر دیجیے۔ اتنی پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ اس دعا کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ یعنی آپ کی جو بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں اپنے اللہ سے مانگنی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی اپنے اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہے، جب دینے پر آئے گا تو پھر ہماری جھولیاں بھر دے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر چیز کو مانگنے کے لیے دعا کا اہتمام کیجیے، اور اس دعائیہ کلمات کو یاد کر لیجئے اور ہر وقت اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی حاجتوں کو، ہم سب کی ضروریات کو اللہ تعالی پورا فرمائے اور تمام امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا، اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔